من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور میرے اوپر اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. ان دونوں کو تم لازم پکڑ لو، سیرت نبویہ کو، قرآن کریم کو، تو تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. تم تمام ادیان کو چھوڑ دو، تمام طریقے کو چھوڑ دو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر آ جاؤ تو تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب اور بامراد ہوں گے. تو لوگوں نے آپ کا استہزاء اڑایا، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو صابی بددین کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا. مختلف انداز سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلی امتوں کے قصے کہانیاں ہیں جو محمد گھڑ لیتا ہے اور وہ آپ کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے. یہ سوال کیا گیا تھا پچھلی آیت کریمہ کے اندر، اللہ نے ذکر کیا تھا اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، کہ جب ان مشرکین سے اور منکرین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں اساطیر الاولین. قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن کلام الہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلی امتوں کے، پچھلی قوموں کے قصے کہانی حکایتیں ہیں. اور پھر منشا ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ خود تو گمراہ ہو ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں.
لوگوں کا منشا یہ تھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اساطیر الاولین کہہ کر کے قرآن کریم کو اللہ کے کلام ہونے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان کی کہ جو لوگ اللہ سے چال سازی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ میں جھوٹ اور افتراء کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی دھسا دیں گے، آسمان سے بھی ہلاک کر دیں گے، اور ان کے اوپر ایسا عذاب آئے گا جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آئے گا جہاں یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور قیامت کے روز ان کا حال کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے یوں کہیں گے، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہے وہ جن کو تم میرا شریک گردانتے تھے اور اس کے اوپر بڑے ضدی تھے، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، آج ان کو بلاؤ کہاں ہے؟ تو اللہ نے جن کو علم سے نوازا، اللہ نے جن کو دین سے نوازا، اللہ نے جن کو عقل و شعور سے نوازا، وہ لوگ قیامت کے روز یوں کہیں گے کہ آج کے روز نافرمان کو ذلیل و رسوا ہونا ہے، آج اللہ ان کو ذلیل کر کے رہے گا، ضرور ان کو رسوا کر کے رہے گا۔ اور ایسے لوگوں کی ملائکہ روحوں کو کھینچتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ میں برا معاملہ کر رکھا ہے، یعنی ملائکہ ان مشرکین کی، منکرین کی جانوں کو قبض کرتے ہیں۔ اس وقت کے اندر اللہ کے سامنے یہ عذر کرتے ہوئے یوں کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم دنیا کے اندر کبھی کوئی غلط کام نہیں کیے ہیں، ہم نے کبھی کوئی برائی کا کام نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی کوئی خطا نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمالوں سے، ان کے تمام کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل فرما دے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مقدس کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب ایک جماعت کے ذکر کرتا ہے تو اس کے مقابل جماعت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ کافرین، مشرکین، منکرین کے احوال کو بیان کرتا ہے، اگر ان کی سزاؤں کو بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے برخلاف جو لوگ مومنین ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے مقام کو اور ان کے احوال کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا وہ اسلوب ہے کہ انسانوں کے سامنے دونوں رخ آ جائیں۔ جب تک آدمی کے سامنے دونوں پہلو نہیں آتے ہیں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیات کریمہ کے اندر مشرکین کے حالت اور ان کی ذلت و رسوائی، ان کے عذاب کو بیان کیا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سے اللہ رب العزت مومنین، متقین کے احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ جو سوال مشرکین سے کیا گیا تھا، یہی سوال اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے بھی کیا گیا، اور یوں کہا ماذا انزل ربکم، بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے خائف ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے یہ کہا جاتا ہے خیرا۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو چیز نازل کی ہے، نیک بات اور بھلی بات اللہ نے نازل کی ہے۔
یہ لوگ قرآن کریم کو اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں اور نیک لوگ قرآن کریم کو خیر کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کا نظریہ اور زاویہ معلوم ہو رہا ہے۔ جو لوگ جیسی سوچ رکھ کر کے پرکھتے ہیں ان کے ذہن کے اندر وہی بات آتی ہے، اور جو لوگ خیر اور فلاح کو سامنے رکھ کر کے سوچتے ہیں تو ان کے لیے اچھائی کا پہلو آتا ہے۔ تو جن کی نظر کے اندر قرآن کریم کی اہمیت نہیں ہے، جن کی نظر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کو قصے کہانی کی کتاب بتا دیا۔ اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ نے نیک بات اور بھلی بات نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ دنیا کے اندر اچھا کام کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں تو اہل دنیا کے ساتھ میں ہم خیر کا معاملہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ دعسور نامی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کر کے آپ کی تلوار اتار کر کے درخت سے اور سونٹ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور یہ کہا تھا بتاؤ محمد تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ صحابہ دور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، کوئی وہاں آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، تلوار بھی آپ کی دشمن کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ میں کہا میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ یہ انداز ایسا تھا کہ جیسے ہی نبی کی زبان سے لفظ اللہ نکلتا ہے فوری طور پر وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بتاؤ تجھے کون بچانے والا ہے؟ اس نے یہ کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ کے سوا مجھے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر چاہتے تو اس دشمن کی گردن کو اتار دیتے، دشمن کا خاتمہ کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے اس کو درگزر کر دیا، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی تعلیم کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے، اور جب کوئی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، جو قرآن کریم کے اندر اللہ وعدہ کر رہے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ جو لوگ دنیا کے اندر اچھائی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر بہترین کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی سے نوازتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو بس دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لینا۔ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے بس ہماری دنیا چکا چک ہو جائے، ہماری دنیا رنگین ہو جائے، ساری چیزیں دنیا کے اندر ہمیں دستیاب ہو جائیں، بلڈنگ ہماری بن جائے، محلات ہمارے کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں ہمارے پاس میں ہوں، بنگلہ ہمارے پاس میں ہو، بینک بیلنس ہمارے پاس میں ہو، تمام سہولتیں ہمارے پاس میں ہو۔ ہر آدمی کی یہی سوچ، یہ تمنا ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس سوچ کو ختم کر رہا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ مومنین کا ٹھکانہ تو اصل دائمی طور پر آخرت ہے،
چاہے جنت کو اپنے نام کرا لے اور چاہے اعمال بد کر کے جہنم کو اپنے نام کرا لے۔ اس لیے ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ اپنی منزل کے لیے اچھا انتظام کرتا ہے۔ آپ یہاں سے بمبئی جائیے، راستے کے اندر آپ کو سفر کرنا ہے، کتنی دیر کے اندر؟ آپ جہاز سے جائیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے، ٹرین سے جائیں تو 12 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے۔ راستے کے اندر اگر آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے تو آپ برداشت کر لیں گے، لیکن جہاں منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، بمبئی کے اندر پہنچنا ہے، تو وہاں آپ کا ہوٹل بک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ہوٹل 5 اسٹار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں ہے یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کو سفر کے اندر تو ساری چیزیں سہولت کے ساتھ مل جاتی ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد نہ آپ کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ آرام کے لیے ہے، تو درمیان کا آپ کا سفر کتنا آرام دائق کیوں نہ ہو لیکن وہ بیکار ہے، کیونکہ منزل پر جانے کے بعد آپ کو پریشانیاں ہیں۔ اور اگر راستے میں تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آئی، آپ نے اس کو برداشت کیا اور پھر دائمی جہاں آپ کا ٹھکانہ ہے وہاں آپ کو راحت مل رہی ہے، تو درمیان کی تکان کو، تعب کو، مشقت کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حال مومنین کے لیے ہے میرے دوستو، کہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے، مسافر خانہ ہے، آنا ہے چلے جانا ہے، اور دائمی طور پر آخرت کے اندر رہنا ہے، جس کے لیے اللہ نے صرف 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت بنائی ہے اور ایک جہنم بنائی ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کے لیے محنتیں کرتا ہے، جو آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے، اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، اس کی نظر کے اندر دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا دار بہترین ہے۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر اعمال سیئہ کیے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت انتہائی بری چیز ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جہنم لوگوں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے پرہیزگاری سے نوازا ہے، تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کے لیے آخرت بہترین وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین لا کر کے بتا دیا کہ جنت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ٹھیک، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ صرف جمع پونجی زبانی ہوگی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کے خوف کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب کسی کو تکلیف پہنچے تو درد آپ کے دل کے اندر محسوس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کی شدت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس پیاس کی تشنگی آپ کے ہونٹوں پر محسوس ہونی چاہیے۔ اگر وہ ننگا اور برہنہ ہے تو اپنے بدن کے اوپر اس کی عریانیت محسوس ہونی چاہیے۔ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کا علم اور درد اپنے جسم و جاں کے اندر محسوس ہونا چاہیے، اور یہ مستحضر ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے دربار کے اندر حاضری دینی ہے، مجھے اللہ کے سامنے دنیا کی تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، خالی اپنے اعمال کا نہیں بلکہ جو حقوق اللہ نے میرے ساتھ دوسروں کے لازم لگائے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب یہ خوف، یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو اس وقت کے اندر متقین لوگوں کے زمرے کے اندر آئیں گے۔ آج لوگ تسبیح پڑھنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روزہ تقوی کا سبب ہے، روزہ تقویٰ نہیں۔ روزے رکھے گا تو تقوی پیدا ہوگا، لیکن وہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمہ وقت اللہ کا ڈر ستاتا رہے، لیکن وہ اللہ کا ڈر پیار والا ہونا چاہیے۔
ڈر والا نہیں ہونا چاہیے۔ متقین لوگوں کے اندر جو ڈر ہوتا ہے، رب سے جو ڈرنا ہوتا ہے، وہ پیار والا، محبت والا، جیسے شاگردوں کو اساتذہ سے ہوتا ہے، بچوں کو اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ دشمن والا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر دشمن مل گیا تو گردن اڑا دے گا، ایسا ڈر پسندیدہ نہیں ہے، ایسا خوف پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ پیار والا کہ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے میرے استاذ نے اگر یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہیں تکلیف پہنچے گی، میرے استاد کو میری خطا کا علم ہو گیا تو وہ مجھے برا سمجھیں گے، ان کی شان میں گستاخی ہوگی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، احترام کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ یہ جو ڈر ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ بچے ہیں، ماں باپ سے ڈر ہوتا ہے، اس لیے ڈر نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ماریں گے یا ہماری گردنیں اڑا دیں گے، بلکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں غلط کام کرتے ہوئے ہمارے والدین نے، ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے دیکھ لیا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں بچے کو ہونہار، اطاعت گزار، فرما بردار، مطیع دیکھنا چاہتا ہوں اور میرا بچہ نالائق ہے، تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس وجہ سے وہ غلط کاموں سے رک رہا ہے، تو یہ ڈر پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ رب کو رب جانتے ہوئے ڈرے، رب سے اس لیے ڈرے کہ کہیں اللہ کے سامنے میری رسوائی نہ ہو، میرے گناہ سامنے نہ آ جائیں۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور وہاں اللہ یوں نہ کہہ دے چلو جہنم میں چلے جاؤ، یہ ذلت کی بات ہوگی۔ ایسا ڈر اگر دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے، پرہیزگاری کہلاتی ہے، اور جو متقین لوگ ایسی صفت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں تو اللہ ان کو آخرت کے اندر جو انعام سے نوازیں گے وہ ہے جنات عدن یدخلونہا، جنت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس کے اندر ان کو بھیج دیا جائے گا۔ بہشت جو اللہ نے متقین لوگوں کے لیے تیار کی ہے اس کے اندر ان کو رہنے کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور وہ جنت کے محلات ایسے ہیں تجری من تحتها الانہار کہ ان محلوں کے نیچے سے، ان بلڈنگوں کے نیچے سے اللہ نے نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے بادشاہوں کے محلوں کو دیکھا ہوگا، سب نے لال قلعہ دیکھا ہے یا آگرے کا قلعہ دیکھا ہے، تمام بادشاہ جتنے گزرے ہیں اکثر وہ اپنے قلعوں کو نہر کے قریب آباد کیا کرتے تھے، اس کے نیچے سے نہر کو نکال کر کے یہ خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے کہ پانی وہاں پر ہے تو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، مناظر اچھے لگتے ہیں۔ آج ہم تو ایسے جگہ پر رہتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جنت کے اندر بھی ایسے محلات ملیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور جنت کے اندر جو جنتی پہنچ جائے گا جو وہ چاہے گا اللہ وہ عنایت کر دیں گے، جس چیز کی تمنا کرے گا وہ اس کو مل جائیں گی، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا وہ ساری مل جائیں گی۔ اور اللہ آخر میں کہتے ہیں کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ متقین لوگوں کو ایسی بدلہ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ رب کو رب جانے، بندہ اللہ کو اللہ جانے، بندہ اللہ کو خالق ہے تو خالق جانے، مالک جانے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی تو ڈر رہا ہے اور کبھی ڈر نہیں رہا ہے، ایسا نہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، جن لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، اور کیسی روحیں قبض کرتے ہیں؟ پاک صاف ستھری، ان کے اندر شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ماننے کا ان کے اندر کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صاف روحوں کو جب متقین کی روح قبض کرتے ہیں تو ملائکہ ان سے کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ، السلام علیکم،
ملائکہ نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سلامتی ہو تمہارے اوپر کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کس وجہ سے؟ جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، تم نے دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے بدلے کے اندر، اس کے عوض کے اندر تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ یہاں تو آپ کو محل بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر مستری کو لا کر کے تیار کرانا ہوگا اور اس کے سینے پر کھڑے رہنا ہے۔ پہلے محنت کر کے پیسے کمائے، پھر پیسے اکٹھے ہونے کے بعد میں زمین کو خریدا، پھر زمین کو خریدنے کے بعد میں معمار کو بلایا، پھر معمار کے سامنے آپ حاضری لگا رہے ہیں، اس کو برا بھلا سخت سس کہہ رہے ہیں، تب اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، اپنے مکان کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کی مرضی کے مطابق بن جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ مستری کچھ نہ کچھ کمی چھوڑ دیتا ہے، آپ نے سب کچھ خرچ کیا، پوری زندگی کھپا دی، لیکن پھر بھی اس کے اندر چیزیں نہیں ملتی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جنت کو دیکھیے، اللہ یہ کہتے ہیں تمہیں بس ہماری اطاعت کے اندر لگے رہنا، بس تمہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ عالی شان بلڈنگ ہم خود بنا کر کے دیں گے، تم جو سوچو گے، جو سمجھو گے، جو تصور کرو گے وہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی، اور اس کے اندر رتی برابر کمی اور عیب نہیں ہوگا کہ ایک انگلی رکھنے کو اس کے اندر نقص نہیں ہوگا۔ ایسی عمارتیں، ایسی بلڈنگیں، ایسے محلات، ایسے باغات ہم تمہیں عنایت کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب جو ہوگا ہماری طرف سے تمہارے لیے انعام ہوگا۔ لیکن بندہ پھر بھی اتنی محنت نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر اس کی زندگی کتنی ہے؟ حاجی ایوب صاحب 60 سال 70 سال، 60 اور 70 کے درمیان کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ چونکہ آپ کل 63 سال دنیا کے اندر زندہ رہے اور اتنا بڑا کام کر کے رخصت ہو گئے ہیں، تو اصل زندگی جو ہے وہ 65 اور 63 سال ہے۔ اس کے اوپر جو جی رہے ہیں حاجی مستقیم جیسے، یہ لبھاؤ میں ہیں، لبھاؤ میں ملی ہوئی ہے، ورنہ تو ان کی زندگی پوری ہو چکی ہے، 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ اس لیے اب بیدار ہو جانا چاہیے، نہ جانے اللہ کا بلاوا کب آ جائے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں 60 70 کے ہو رہا ہے پھر بھی سوئے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی سوئے ہوئے ہیں، دین کا کام ہے وہاں بھی غافل ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ورنہ تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اب ہمیں آخرت کے اندر گھر تیار کرنا ہے، ہمیں وہاں اپنا محل تیار کرنا ہے، وہاں ہر چیزیں ہمیں دستیاب ہونے والی ہیں۔ ایسی چیزوں کے لیے دنیا کے اندر 60 70 سالہ زندگی گزارنی، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہے، کبھی وہاں سے باہر نہیں آنا ہے، کبھی وہاں سے پھر دنیا کے اندر نہیں آنا ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ 60 70 سالہ والی زندگی کی کیا فکر ہے؟ اور دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں ابھی بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں نہیں آیا ہے، ابھی وہ صلب پتر ہی کے اندر نطفے کی شکل کے اندر ہے۔ اللہ نے دنیا تمہیں کتنی ملنی ہے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ کتنی محنت کر لو، صبح سے لے کے شام کو اپنی دکان سے، اپنے کارخانے سے، اپنے فیکٹری سے، اپنے مکان کاروبار سے آؤ، اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی ہے۔ لیکن آخرت کو نہیں لکھا ہے۔ آخرت کے لیے تو کہہ دیا کہ جنت چٹیل میدان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، کہ جنت جانتے ہو کیا ہے؟ ایک میدان ہے،
اس میدان کے اندر نہ عمارت ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ درخت ہے، نہ پودے ہیں، نہ پھل ہے، کچھ نہیں ہے، خالی چٹیل میدان ہے۔ محلات بنانے ہیں تو تمہیں بنانے ہیں، پودے لگانے ہیں تو تمہیں لگانے ہیں، سایہ دار درخت اگانے ہیں تو تمہیں اگانے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دو، دنیا میں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہہ دو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر لو، تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے محلات تیار کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، بس رمضان میں پڑھ لیں گے، 11 مہینے قرآن کہاں رکھا ہے پتہ نہیں۔ ہم تسبیحات اگر جماعت میں گئے تو پڑھ لی، اور باقی کہاں رکھی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے۔ ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں تو ذکر کر لیا، اگر ہم باہر نکل گئے تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایسی عبادت نہیں میرے دوست۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ آپ کام بھی کر رہے ہیں تو زبان سے پڑھتے رہو، اگر زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو دل کے اندر اللہ کا نام لیتے رہو۔ اگر آپ نے دل کے اندر اللہ کا نام لے لیا تو یہ بھی آخرت کے لیے آپ کے لیے نفع کی چیز ہے۔ آپ ہاتھوں سے کام کیجئے، پیروں سے کام کیجئے، پورے جسم سے کام کیجئے، لیکن زبان کو ذکر اللہ کے اندر لگائے رکھیے، اللہ کے دھیان کے اندر اپنے قلب کو لگائے رکھیے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کو سنوار دیں گے۔ لیکن ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمارا دھیان لگتا ہی نہیں ہے۔ اسی کو یہاں ذکر کیا ہے کہ جب جنتی لوگوں کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں، سلامتی پیش کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، جبکہ جان نکلنے کا مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جان اللہ نے بالکل آرام سے نکالی ہے، وہ بھی سکرات موت کی پناہ مانگتے تھے۔ یوں کہا کرتے تھے، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ موت کی سختی کے وقت کے اندر میری حفاظت فرما۔ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب جان جسم سے نکلتی ہے۔ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی روحیں کتنے خطرناک انداز سے نکالی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی روح نکلتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بلکہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، چلو جنت کے اندر تمہارا داخلہ ہے، اور جنت جو ہے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ان آیات کریمہ کا جو آپ کے سامنے آئی ہیں، سب کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیار بھری ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر پیار والا ہونا چاہیے، تو دنیا بھی ہماری کامیاب اور آخرت بھی ہماری کامیاب۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہے متقین لوگوں سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں نیک بات۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر بھلائی کی، بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب گھر ہے متقین لوگوں کا۔ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہیں ہمیشہ کے جس میں وہ جائیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جا بہتی ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہاں وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسا ہی اللہ بدلہ دیتے ہیں متقین لوگوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کی روحیں قبض کرتے ہیں ملائکہ
جو صاف ستھری ہیں، یقولون کہتے ہیں ملائکہ ان سے، سلام علیکم سلامتی ہو تمہارے اوپر، ادخلوا الجنہ کہ جنت کے اندر چلے جاؤ، بما کنتم تعملون اس چیز کے سبب، اس چیز کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی، نیک اور خیر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔